کہ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ. تو فرماتے ہیں کہ اسلام جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا، اور جماعت امیر کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور امیر اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کیوں ضروری ہے. دیکھیں، یہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ بات کرنی بھی ضروری ہے. دیکھیں، اس میں یعنی وہ حضرت عمر کا قول اگر آپ یاد کریں تو ذہن میں وہ آ جاتا ہے کہ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ. تو فرماتے ہیں کہ اسلام جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا، اور جماعت امیر کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور امیر اطاعت کے بغیر نہیں ہو سکتا. دیکھیں، یہ بہت اہم بات بھی ہے. اس میں دیکھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اپنے بندوں کے لیے اور اپنی بندگی کے لیے. یعنی اس انسان جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کامیابی جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں ہے. ایک بات تو یہ واضح ہے نا، اللہ کی بندگی کرے گا تو یہ کامیاب ہوگا. اب بندگی کفر کی حکومت ہو تو بندگی تو نہیں ہو سکتی جیسا کہ ہونی چاہیے. ایک ظالم اگر حکومت کر رہا ہے تو پھر تو وہ بندگی، مطلب اسلام تو ایک اجتماعی نظام ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. زکوٰۃ اس میں اجتماعی ہے، نماز اجتماعی ہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اجتماعی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں میرا حکم ہو اور میری حکومت ہو. اللہ یہ چاہتا ہے. وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کی بات غالب ہو اور پوری ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ، اگر میں دوسرے الفاظ میں یہ بات کہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ زمین میں کہہ رہے کہ الا لہ الخلق والامر، مخلوق میں نے پیدا کی ہے، اس پہ حکومت میری ہوگی، میرا حکم چلے گا. تو اللہ کا حکم کے علاوہ کوئی اللہ تعالیٰ تسلیم نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ میرا حکم ہو. اللہ کا حکم ہوگا تو بندگی آسان ہوگی. حکومت کی میں بات کر رہا ہوں. اگر نظام اوپر سے اللہ کا ہو، اور وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، یعنی اللہ کے بندے اگر حکومت کر رہے ہیں اللہ کے خلیفہ بن کے، تو بندگی آسان ہو جاتی ہے. ورنہ تو پھر کفر رکاوٹیں ڈالے گا. آج دیکھ لیں، ہندوستان میں گائے کو آپ ذبح نہیں کر سکتے علی الاعلان، وہاں کافر کی حکومت ہے. اب گائے تو ذبح، مطلب وہ کہتے ہیں ہماری ماں ہے. یہ ایسی ایک بات کر رہا ہوں، یا اسلام کی ایسی کھلی اجازت نہیں ہے، یا جو بھی ہے تو پابندیاں ہیں. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ زمین میری ہے، اس پہ حکم میرا ہوگا، کیونکہ بادشاہی میری ہے. للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی بادشاہی حقیقت میں تو اللہ کی ہے. پھر اللہ چاہتا ہے کہ زمین پر میرا حکم ہو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رسول کو بھجوایا اس لیے ہے کہ ہدایت اور دین حق کے ساتھ، کہ یہ تمام ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. اگرچہ کافر مشرک اس بات کو ناگوار سمجھے کہ اللہ کی حکومت ہو، تو یہ اللہ چاہتا ہے بنیادی طور کہ حکومت میری ہو. اور اس کے لیے، اللہ کی حکومت کے لیے پھر ایک جماعت ضروری ہے. اب کافر کی حکومت کا تو کوئی تصور ہے نہیں. اللہ کی جو رضا ہے کہ اس پر ایک اور آیت ہے بہت اہم ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان سے لڑو، جنگ کرو، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے.
یہ قرآن ہے، یہ حضرت عمر کی بات تو نہیں ہے۔ قاتلہم، ان سے لڑو۔ حکومت اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے حکومت میری ہو، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج لے کے آئے، تو جزیرۃ العرب میں حکومت اللہ کی قائم ہو گئی اس وقت، پھر وہ پھیلی پھر اس کا زوال آیا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن حکومت اللہ کی، اللہ کے بندوں کی، بادشاہ اللہ ہے، بندے اللہ کے خلیفہ ہیں۔ سادہ بات ہے، زیادہ مشکل بات نہیں۔ بادشاہی کس کی ہے؟ اب اس پہ خلافت، زمین پہ خلافت کے حقدار اللہ کے بندے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، میں نے تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے، حکومت تمہاری ہوگی اگر تم مومن ہو۔ قرآن کی آیت، کسی صحابی کی تو بات نہیں ہے۔ تو حزب اللہ غالب ہوگا، اولئک حزب اللہ ان حزب اللہ هم الغالبون، یہ اللہ کے لشکری ہیں، یہ مومن، یہ مسلمان، اور وہ غالب ہوں گے۔ اور یہ بس اللہ کا ایک وہ ہے کہ بھئی یہ حکومت میری ہوگی، اس میں بندگی آسان ہو جاتی ہے، فتنہ ختم ہو جاتا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی بغاوت، خلاف ورزی، یہ فتنہ ہے۔ آپ دیکھیں فتنہ آج عام ہے، فتنہ زمین میں عام ہے۔ فساد، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو فساد سے بھی قرار، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں نے اپنی کرتوت کی وجہ سے زمین میں، اللہ تعالیٰ لا یحب واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کو نہیں پسند کرتا، اللہ تعالیٰ امن چاہتا ہے، اسلام دین امن ہے، یہ امن لائیں گے اللہ کے بندے، باقی تو کفر تو فتنہ ہے۔ تو یہ یعنی بالکل واضح بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکے میں زیادہ عرصہ گزارا انہوں نے اپنی نبوت، مدینے میں کم گزارا، لیکن جو کام مدینے میں ہوا وہ مکے میں نہیں ہو سکتا، نہیں ہوا ہی نہیں۔ فتنہ تھا نا، فساد تھا، فتنہ تھا، اور ظلم اور ستم جو کچھ بھی تھا وہ ہو رہا تھا، جماعت نہیں بن سکی، اسلام بھی قائم نہیں ہو سکا۔ مکے میں 13 سال گزارے تو جماعت نہیں بنی نا، تو جماعت نہیں بنی تو پھر کام نہیں ہوا نا، پھر ہجرت کا حکم آ گیا۔ اب بھی ہجرت کا حکم ہے، ہجرت کا تو مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ایک جماعت بن گئی، نظام صلاۃ قائم ہو گیا۔ پہلی جب حضور جا رہے تھے مسجد قباء، وہاں جمعہ ہوا، پہلے نہیں ہوا تھا۔ مدینے گئے، پہلے مسجد بنائی، مدینے میں مسجد بنی تھی نہیں، مکے میں 13 سال میں کوئی مسجد بنی؟ ابھی مدینے پہنچے نہیں تھے، مسجد قباء، مسجد جمعہ میرے خیال سے، پھر مسجد قباء، تو وہ بن گئی، مسجد بنی۔ پھر اللہ کے بندے نے جد و جہد شروع کر دی، پھر جنگیں ہوئیں، قتال ہوا، پہلی جنگ کافر چڑھ دوڑے اسلام کو ختم کرنے کے لیے۔ آج بھی اسلام کو ختم کرنے کی سازشیں ہو گئی ہیں، وہ کامیاب ہیں، قرآن ختم ہو گیا ہے، ہمارے عمل میں قرآن نہیں رہا، فتنہ ہے، ہمارے خیال میں فتنہ ہے اور فساد ہے، ہم خود فسادی ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو جماعت دیکھیں مدینے میں بنی، تو لا اسلام الا بالجماع، مدینے میں جماعت بنی تو پھر شروعات ہوئیں، غزوہ خندق تک تو وہ لوگ آئے، پھر حضور نے فرمایا کہ اب ہم چڑھائی کریں گے، یہ نہیں آ سکتے۔ پھر 8ویں سال جو ہے حضور نے چڑھائی کی، مکہ فتح ہو گیا۔ پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب فتح آئی تو جماعت کی فتح ہوئی تھی، جماعت کی فتح تھی۔ کتنے صحابی تھے فتح مکہ کے؟ 10,000،
جماعت تھی ایک. جماعت نہ ہوتی تو جنگیں کیسے, بدر کی جنگ کیسے ہوتی کہ 313 لوگ نہ نکلتے؟ ایک جماعت تھی. احد میں 1000 کی تعداد تھی, 700 رہ گئے. پھر اسی طرح جماعت ہوگی تو وہ جد و جہد کرے گی, اور یہ فرض ہے. وقاتلوہم حکم ہے. حضور نے فرمایا جہاد قیامت تک قائم رہے گا. تو اس وقت تو نہ مسلمان ہے, نہ اس کی کوئی جماعت ہے, نہ اس کا کوئی امیر ہے. تو یہ بڑی ضروری ہے. اللہ کی وہ ہے, اللہ کی منشا ہے. یہ حضور حضرت عمر نے تو الفاظ کہہ دیے نا, ہے تو جماعت, مسلمانوں کی جماعت ہوگی, اس کا ایک امیر ہوگا. یہ ساری باتیں بڑی اہم ہیں. جماعت ہو امیر نہ ہو. بھئی آپ کے گھر میں ایک سربراہ نہ ہو تو گھر کیسے چلے گا؟ بیوی کو بھی اگر حاکم بنا دیا جائے, ابھی بھی فساد ہے کہ بیوی کہتی ہے میں حاکم ہوں, میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہونے چاہیے. کیوں کیا ہے ایسا؟ شوہر کو کہتی ہے کیوں کیا ایسا, مت کرو ایسا, میری مرضی نہیں ہے. یہ چلاتی ہے نا اپنی مرضی. تو وہ حاکم بنی ہوئی ہیں. وہ تو الگ بات ہے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے, لیکن جہاں بھی دیکھیں ایک کالج ہے, جہاں بھی ہے, لیکن اس کی ایک انتظامیہ ہوتی ہے, ایک جماعت ہوتی ہے, اس کا ایک امیر ہوتا ہے. بغیر پرنسپل کے کوئی کالج ہو سکتا ہے؟ جب تک ٹیچرز کی ایک ٹیم نہ ہو تو کوئی پرنسپل کا وجود ہو سکتا ہے؟ سادہ سی باتیں. اور وہ پشتو میں کہتے ہیں نا خارے ناپرسان. تو دیکھیں آج یعنی یہاں پاکستان کو آپ دیکھ لیں, ایک عام سی بات ہے. پاکستان ہے 22 کروڑ لوگوں کا. آپ سوچ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی انتظامیہ نہ ہو, انتظامیہ کا کوئی امیر نہ ہو, امیر کی اطاعت نہ ہو. سوچ سکتے ہیں آپ؟ نہیں سوچ سکتے. عام سی بات ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.